الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال الله تعالى في موضع آخر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب دعا بدعوى الجاهلية رواه البخاري ومسلم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. نہ عشق حسین نہ ذوق شہادت، نہ عشق حسین نہ ذوق شہادت، غافل سمجھ بیٹھا ہے ماتم کو عبادت. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا احسان اور اس کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو نماز جمعہ کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. آج محرم الحرام کی 2 تاریخ ہے. 1445 ہجری شروع ہو چکی ہے اور 1444 کا اختتام ہو چکا ہے. ہم نے اپنا قدم اب 1445 ہجری کے اندر رکھ دیا ہے. ہمیں اللہ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ ہم سب کو 1445 ہجری کے اندر سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو مہینوں کی تعداد ہے وہ 12 ہے. فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں موجود ہے. یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم کے اندر بیان کر دیا تھا. اور ان میں 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے مہینے ہیں. حرمت والے مہینے 3 تو پے در پہ ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور 4تھا مہینہ رجب کا آتا ہے. ان حرمت والے مہینے کے اندر کفار بھی جنگ و جدال کرنا پسند نہیں کرتے تھے. محرم ایک ایسا مہینہ ہے جس کو اللہ رب العزت والجلال نے 2 حصوں کے اندر تقسیم کیا ہے. یعنی محرم الحرام کے 2 رخ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. جب بھی کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی کتب کو، کسی ابدال کو عزت ملی ہے تو محرم کے مہینے میں ملی ہے. اور جب بھی کسی بدبخت کو، کسی شیطان کو، کسی رذیل کو، کسی کمینے کو ذلت ملی ہے تو محرم کے مہینے میں ملی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جب بنایا ہے تو محرم کے مہینے میں بنایا. سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق کی ہے، آپ کو پیدا کیا ہے تو محرم کے مہینے کا انتخاب کیا ہے. جب آپ کے اوپر خلافت کا تاج رکھا ہے تو محرم کا انتخاب کیا ہے.
سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب 6 ماہ تک طوفان کے اندر تیرتی رہی، رجب سے کشتی تیرتی رہی اور محرم کے مہینے میں آ کر جودی پہاڑ پر ٹھہری ہے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے محرم کے اندر ٹھہرایا ہے۔ اور قوم نوح جو برباد ہوئی ہے، جو عذاب کے اندر ہلاک ہوئی ہے، جو ان کی قوم 5 تن کے پجاری تھے، جو 5 معبودوں کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ نے ان کو نیست و نابود کیا ہے تو محرم کے مہینے میں کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آگ کے اندر جب ڈالا ہے، جب نمرود نے آگ کو آگ کے اندر ڈال دیا تو مہینہ محرم کا تھا۔ جب آپ آگ سے نکالے گئے تو مہینہ محرم کا تھا۔ جب اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا تو مہینہ محرم کا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک عطا کیا گیا، سلطنت عطا کی گئی تو مہینہ محرم کا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر ڈالے گئے تو مہینہ محرم کا تھا۔ جب آپ کو مصر کے اندر جیل کے اندر بند کر دیا گیا تو مہینہ محرم کا تھا۔ جب آپ کو مصر کا بادشاہ بنایا گیا تو مہینہ محرم کا تھا۔ جب آپ کے والد بزرگوار حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی گئی ہے تو مہینہ محرم کا تھا۔ جب آپ کی بینائی واپس آئی ہے تو مہینہ محرم کا تھا۔ اللہ نے اس مہینے کے اندر بہت سے واقعات کو بیان کیا ہے، جس کو حضرت مولانا عبدالحق صاحب محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے ما ثبت بالسنہ کے اندر نقل کیا ہے، اور امام غزالی علیہ الرحمہ نے کاشفۃ القلوب کے اندر نقل کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس منا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہمارے راستے کو اختیار کرنے والا نہیں ہے، من ضرب الخدود، جو اپنے رخساروں کو، اپنے گالوں کو پیٹتا ہے، وشق الجیوب، اور اپنے گریبان کو پھاڑتا ہے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کی دور کی باتیں کیا کرتا ہے۔ یعنی وہ ماتم کسی کا یہ عالم میں آ جاتا ہے کہ وہ واویلا کرتا ہے، روتا ہے، نوحہ کرتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے نوحہ کرنے والے پر اور نوحہ سننے والے پر۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت جس کے اوپر ہو گئی، اللہ حفاظت فرمائے، جہنم کے اندر جانا اس کا یقینی ہو جائے گا اگر اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر اور آپ کی بتائی ہوئی بات پر عمل نہیں کیا۔ آپ نے جس چیز کو منع کر دیا ہے اس کو ماننا ہے، اور جس چیز کا آپ نے ہمیں حکم دیا ہے اس کو ہمیں یقین سے اس کو پورا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دشمنوں کی قوم کو بڑھاوا دیتا ہے، دشمن کی قوم کے اندر جو بڑھاوا دیتا ہے، من کسر سواد قوم فہو منہم، جو جس قوم کو بڑھائے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ آج محرم کا جو مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کو غم کی تاریخ سے تعبیر کرتے ہیں، جو جاہلیت کی باتیں کیا کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ مہینہ تو بڑی فضیلت کا حامل ہے کہ اس کے اندر ایک سے ایک واقعات پیش آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان المبارک کے بعد اگر سب سے افضل کوئی روزہ ہے تو محرم کا روزہ ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی عاشوراء کا روزہ رکھ لے تو مجھے یہ امید ہے کہ گزشتہ سال کے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ کے اندر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہود روزہ رکھتے ہیں محرم کی 10 تاریخ کو، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا
کہ آج ہی کے دن ہمیں فرعون سے نجات ملی تھی، ہم لوگ وہاں سے بچ کے آئے تھے، اس لیے ہم اس بنا پر عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحن احق بہ موسیٰ، ہم تم سے زیادہ موسیٰ کو چاہنے والے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے صحابہ سے اور وہاں پر لوگوں سے یہ کہا کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے، لیکن ہم ایک روزہ نہیں رکھیں گے بلکہ ہم 2 روزے رکھیں گے، 9-10 کا رکھیں گے یا 10-11 کا رکھیں گے۔ کس بنیاد پر؟ کیونکہ یہود ایک روزہ رکھتے ہیں، اگر ہم ایک روزہ رکھیں گے تو ان کی مشابہت ہو جائے گی، اور حدیث کے اندر آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے کل وہ اسی کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا، اس لیے ہم ان کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن علماء نے لکھا ہے آج کا دور ایسا ہے، اگر کوئی ایک رکھنا چاہے، صرف محرم کی 10 تاریخ کا رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، کیونکہ اب یہود روزہ نہیں رکھتے ہیں، اس لیے اب ان کی مشابہت نہیں ہوگی۔ لیکن بہتر یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ 9-10 کا روزہ رکھا جائے یا 10-11 کا روزہ رکھا جائے، اور ایک روایت میں تو یہاں تک بیان کیا جو کوئی روزہ محرم کا رکھتا ہے، عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے، اس کو 10,000 شہیدوں اور 10,000 حاجیوں کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو کوئی عاشورہ کی رات میں کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیر دیتا ہے تو جتنے بال اس یتیم کے سر پر ہوتے ہیں اللہ اس کو ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی عطا کرتا ہے۔ تو یہ مہینہ غم کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ اس کو غم کی تاریخ بتایا گیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم شعور نہیں رکھتے ہو، تم سمجھ نہیں رکھتے ہو۔ جو لوگ بھی اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے وہ مردہ نہیں ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ان کو مردہ خیال نہ کرو، بل احیاء عند ربهم يرزقون، بلکہ وہ تو ایسے لوگ ہیں جن کو ان کی رب کی جانب سے رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو لوگ یاد کرتے ہیں، بڑی المناک شہادت ہے، بڑی دردناک شہادت ہے۔ اگر محرم کی 10 تاریخ سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے غم کی تاریخ ہے تو اس سے پہلے یکم محرم کو آپ چلے جائیے جو کل گزری ہے، اس تاریخ کو آپ کے خسر سیدنا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو فیروز نام مجوسی نے آپ کو قتل کر دیا تھا، آپ کے خنجر مارا تھا زہر آلود، اور آپ اس دار فانی سے رخصت ہو گئے تھے۔ پھر اس تاریخ کو غم کی تاریخ کیوں نہیں بنایا گیا؟ اگر محرم کی 10 تاریخ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے غم کی تاریخ ہے تو پھر آپ پیچھے جائیے، آپ کے داماد سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بڑے ظالمانہ انداز میں سودان بن حمران نے شہید کر دیا تھا۔ قرآن پڑھتے ہوئے نبی کے حجرے کے اندر آپ کو شہید کر دیا گیا۔ پھر آپ نے بقرعید کی 18 تاریخ کو غم کی تاریخ کیوں نہیں بنایا؟ اور آپ اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو شوال کے مہینے میں آپ کے حقیقی چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوے کے اندر شہید کر دیے جاتے ہیں۔ وحشی نام کا آدمی آپ کو شہید کرتا ہے اور اس ظالمانہ انداز میں شہید کیا جاتا ہے کہ آپ کی ناک کاٹ دی جاتی ہے، آپ کے کان کو کاٹ دیا جاتا ہے، آپ کے جسم کے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلک بلک کر روتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں ھذا فضل اللہ و اسد رسولی، بے شک میرے چچا امیر حمزہ دنیا اور آخرت میں اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت شوال کے مہینے میں ہوتی ہے تو اس شوال کے مہینے کو غم کی تاریخ کیوں نہیں کہا جاتا؟ اور اس سے بھی پیچھے آپ چلے جائیں تو رمضان المبارک کے اندر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد بزرگوار سیدنا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید کر دیے جاتے ہیں، تو اس کو آپ غم کی تاریخ کیوں نہیں کہتے؟
میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں جب کوئی شہید ہوتا ہے اس پر غم نہیں کیا جاتا ہے بلکہ اس پر خوشی کی جاتی ہے، کیونکہ شہید وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی خواہش کو ظاہر کیا، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ، میری یہ خواہش اور تمنا ہے کہ میں اللہ کے راہ میں شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں۔ اور جب شہید جنت کے اندر جاتا ہے تو جنت کے اندر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتا ہے تم کو کیا چاہیے، تو وہ یہی کہتا ہے میری خواہش یہی ہے کہ آپ مجھ کو دنیا کے اندر بھیج دیجئے، میں کفار کے خلاف جنگ لڑوں اور میں تیرے راستے کے اندر شہید ہو جاؤں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کے اندر جاتے ہیں، جمعے کی رات ہے، آپ خیمے کے اندر موجود ہیں، فجر کی نماز آپ با جماعت پڑھاتے ہیں، اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد دشمن سے آپ کی بات چیت ہوتی ہے، ہر چیز پر ہاں ہوتی ہے، لیکن جب بیعت کی باری آتی ہے کہ یزید کے ہاتھ پر آپ بیعت کیجئے تو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار کر دیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا، اس بنیاد پر نہیں کر سکتا کیونکہ یزید کی خلافت کے اندر گناہ ہو رہا ہے، اور ہمارے نبی نے ہم سے یہ کہا تھا حسین حق کے آگے جھک جانا لیکن کبھی بھی گناہ کے آگے اپنی گردن کو مت جھکانا، اس لیے میں اپنی گردن کٹا تو سکتا ہوں دین کی خاطر لیکن گناہ کے آگے اپنی گردن کو جھکا نہیں سکتا ہوں۔ حضرت حسین ابن علی سے کہا جاتا ہے کہ پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت حسین ابن علی اپنے خیمے کے اندر جاتے ہیں، خیمے کے اندر جانے کے بعد حسین ابن علی تیاری کرتے ہیں کہ جنگ لڑنا ہے، تو ایک بوڑھے 75 سال کے بوڑھے میاں ہیں جن کا نام ہے حضرت حرید، وہ آگے آتے ہیں تو دشمن کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کسی جوان کو بھیجو، یہ تو بوڑھے ہیں، تو حضرت حرید یہ کہتے ہیں کہ آج ہمارے جسم کے اندر 50 جوانوں کے برابر طاقت ہے، وہ لڑتے ہیں، ایک پر ایک آتا ہے، حضرت حرید ایک ایک کر کے 50 کو ختم کر دیتے ہیں۔ جب وہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایک ایک آدمی ختم ہوتا جا رہا ہے تو اعلان یہ کرتے ہیں کہ اب ایسا نہیں ہوگا، آپ کا ایک ہوگا ہمارے سب ہوں گے۔ وہ سب ٹوٹ پڑتے ہیں حضرت حرید پر اور ان کو چھلنی کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ روایت کے اندر آتا ہے کہ سر سے لے کے چہرے تک ان کے 82 تلوار کے نشان لگ چکے تھے اور وہ شہید ہو چکے تھے۔ جب ان کا آخری وقت تھا، حضرت حسین جب ان کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ حضرت حسین ابن علی سے کہتے ہیں کہ حسین آسمان کی طرف دیکھو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں کہ میرے نانا جان مسکرا رہے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں، اور ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد جمعہ کا دن ہے لیکن گاؤں کے اندر جمعہ ادا نہیں کیا جاتا، اور آپ مسافر ہیں اس لیے ظہر کی 2 رکعت نماز ادا کراتے ہیں، اور ادا کرانے کے بعد آپ اعلان کرتے ہیں کہ میرے بڑے بیٹے علی اکبر کو بھیجا جائے۔ علی اکبر جب آتے ہیں تو حضرت حسین ان کی پیشانی کو چومتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا گلے سے لگ جاؤ، مجھے معلوم ہے کہ تم زندہ جاؤ گے لیکن واپس نہیں آؤ گے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے علی اکبر جاتے ہیں، 16-17 سال کی عمر ہے، اتنے میں جنگ ہوتی ہے تو آواز آتی ہے کہ آپ کے بیٹے کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لا کر رکھتے ہیں، اتنے میں خیمے سے آواز آتی ہے کہ اندر آؤ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے جاتے ہیں تو آپ کے دودھ پیتے بچے علی اصغر پیاسے ہیں تو عورتیں یہ کہتی ہیں کہ ان کے لیے پانی لے کر آؤ۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گلے سے لگا کر لے جاتے ہیں اور دشمنوں سے یہ کہتے ہیں کہ تمہاری دشمنی ہم سے ہے، اس بچے سے کوئی دشمنی نہیں ہے، آپ پانی دے دیجئے۔ تو وہ لوگ پانی دینے کے بجائے تیر سے وار کرتے ہیں، علی اصغر کے گلے میں جا کر گھس جاتا ہے اور ان کے سر پر تلوار لگ جاتی ہے، وہ بھی چاہ بحق ہو جاتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو رکھ دیتے ہیں اور دونوں کے اوپر چادر رکھ دیتے ہیں۔
مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سیدھا ہاتھ اپنے بڑے بیٹے کے جسم پر رکھا اور اپنا الٹا ہاتھ اپنے چھوٹے بیٹے کے جسم پر رکھا اور یہ کہا کہ بیٹا مجھے تم سے محبت تھی، مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب تم مسکرایا کرتے تھے، مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب تم میرے چوما کرتے تھے، لیکن یہ نبی کی ایک بات تھی کہ حسین حق کے آگے ڈٹ جانا لیکن کبھی بھی گناہ کے آگے جھکنا نہیں۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کے اندر جاتے ہیں اور جانے کے بعد تیاری کرتے ہیں دشمنوں سے لڑنے کے لیے، تو آپ کہتے ہیں میری تلوار لائی جائے، تو ٹوٹی ہوئی تلوار دی جاتی ہے۔ کسی نے کہا یہ تو پرانی تلوار ہے، حضرت حسین نے کہا یہ پرانی نہیں ہے، یہ میرے ابا جان کی تلوار ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں وہ چادر لاؤ جس کو میری ماں فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، اور پھر آپ امامہ لیتے ہیں اپنے نانا جان کا، اور 40,000 کا مقابلہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی گھنٹوں تک اکیلے کرتے رہتے ہیں، اور دشمن ان سے گھبرانے لگتے ہیں، عصر کا وقت ہو جاتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں دشمنوں سے کہ ہم کو نماز پڑھنا ہے، تم بھی نماز پڑھو، تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ آج نماز پڑھیں گے، جو سچے حسینی ہوں گے وہ نماز پڑھیں گے، اور جو نام کے حسینی ہوں گے ان کے اندر کچھ ہوگا، وہ نمازوں کو چھوڑ دیں گے، وہ وہی بات کریں گے جو حسین کے مخالفوں نے اس وقت کہی تھی کہ مجھے نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے ہیں عصر کی، آپ جب سجدے کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تو اتنے میں 3 بدبخت آگے آتے ہیں، ان کی قوم کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ اگر ان کو اس وقت شہید نہیں کیا یہ نماز پڑھنے کے بعد ہمارے چھکے چھڑا دیں گے۔ تو اس وقت 3 بدبخت آتے ہیں، ان میں پہلا بدبخت آتا ہے جس کا نام زرعہ ہے، وہ آتا ہے حضرت حسین کو سجدے کی حالت میں کھینچ لیتا ہے، اور کھینچنے کے بعد تلوار سے وار کرتا ہے، حضرت حسین کے دونوں ہاتھ کٹ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد سنان آتا ہے، سنان آنے کے بعد حضرت حسین کے جسم پر خنجر مارتا ہے، سینے پر خنجر مارتا ہے، وہ خنجر سینے کے اندر گھس جاتا ہے۔ پھر تیسرا جو آتا ہے جس کا نام سمر ہے، ایک روایت میں سمر ہے، وہ آتا ہے، وہ آنے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو تن سے جدا کر دیتا ہے، اور جدا کرنے کے بعد آپ کے سر کو تلوار پر اٹھاتا ہے، تلوار پر اٹھا کر اونچا کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ ہم نے جنگ جیت لی۔ امام زین العابدین پیچھے سے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بدبخت، میرے ابا حسین کا یہ سر جب زندہ تھے جب بھی اونچا تھا، آج جب شہید ہوئے ہیں تب بھی اونچا ہے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا سر جھکا تو صرف سجدے میں جھکا شبیر کا، جسم سے کٹ کے بھی سر اونچا رہا شبیر کا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن 3 بدبختوں نے مارا تھا، ان بدبختوں کا وہ حال ہوا ہے، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ 3 دن گزرے تھے، جو سب سے پہلا آدمی آیا تھا زرعہ، اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ رات کو لیٹتا تھا اور اس کو نیند نہیں آتی تھی، وہ یہ کہتا تھا کہ حسین ہم کو مارنے آ رہے ہیں، وہ بھاگتا تھا، 1 مہینے کے اندر اس کا انتقال ہو گیا۔ اور دوسرا جو آدمی تھا سنان، جس نے حضرت حسین کے سینے پر خنجر مارا تھا، اس کا یہ حال ہوا ہے کہ اس کا دماغ پاگل ہوا، وہ گلی کوچے کے اندر گیا، اس نے اپنے پیجامے کو، اپنے کپڑوں کو اتار دیا، ننگا پھرتا تھا، اور اپنی جو غلاظت کرتا تھا پیشاب پخانہ اسی کو کھایا کرتا تھا۔ یہ اللہ نے سزا ان کو دی تھی حضرت حسین کے قاتل کو۔ اور تیسرا جو تھا سمر، 15 دن تک اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوا، تو وہ یہ کہتا تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، تو وہ بازار کے اندر کھڑا تھا، لوگ کھڑے تھے، اتنے میں آواز آتی ہے کہ بھاگو، سب بھاگنے لگتے ہیں۔ تو سمر کیا دیکھتا ہے کہ جنگلی سور، جنگلی خنزیروں کا ایک جھنڈ آیا ہوا ہے، وہ آنے کے بعد سمر کے اوپر جٹ جاتے ہیں، اور روایت کے اندر آتا ہے کہ سمر کی ایک بوٹی بھی دکھائی نہیں پڑتی ہے۔ اللہ نے اس طریقے سے بدبختوں کو نیست و نابود کر دیا ہے۔ تو ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے، اس پہ یا حسین نہیں کرنا ہے بلکہ واہ حسین کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شہید جب شہید ہوتا ہے
تو اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی ایک مچھر اور مکھی کے کاٹنے سے تکلیف ہوا کرتی ہے۔ حضرت امیر حمزہ کی شہادت بڑی المناک ہے، وہ میدان کارزار کے اندر شہید ہو گئے۔ حضرت عمر نبی کے مصلی پر شہید ہو گئے، حضرت عثمان غنی نبی کے قرآن کو پڑھتے ہوئے شہید ہو گئے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے کی حالت میں شہید ہوئے ہیں۔ اور یہ بات کہی جاتی ہے، روایت کے اندر آتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کوئی بندہ سجدہ کرتا ہے تو وہ سجدہ زمین پر نہیں کرتا ہے بلکہ اللہ کے قدموں پر کیا کرتا ہے۔ اور اللہ کے قدم کہاں ہیں؟ الرحمن علی العرش استوى، اللہ کے قدم تو عرش معلیٰ پر مستوی ہیں۔ تو جو اللہ کے قدموں پر سجدہ کر رہا ہے تو اس کو کیا تکلیف ہوگی؟ جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام پر جب زلیخا فریفتہ ہو گئیں تو زلیخا کو تانے دیے گئے کہ تم اپنے غلام کے ساتھ فریفتہ ہو گئی ہو، تو انہوں نے عورتوں کو بلایا مصر کی اور ان کو پھل فروٹ دیے اور کہا اس کو کاٹو، وہ کاٹنے لگیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ اس کمرے سے دوسرے کمرے کی طرف جاؤ۔ حضرت یوسف جب دوسرے کمرے کی طرف جاتے ہیں تو وہ عورتیں دیکھتی ہیں اور دیکھنے کے بعد وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیتی ہیں، ان کی نظر یوسف پر پڑی کی پڑی رہ جاتی ہے۔ جب دنیا کا یہ عالم ہے کہ مخلوق کو دیکھ کر عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے، ان کو تکلیف نہیں ہوئی، اور شہید جب شہید ہوتا ہے اس کو اللہ کا دیدار ہوتا ہے۔ جب مخلوق کا یہ حال ہے، خالق کا کیا حال ہوگا؟ جب حضرت حسین شہید کیے گئے یا جو بھی شہید کیا گیا اس دین کی خاطر، جب اس کو اللہ کا دیدار ہوگا تو بتائیے اس کو کیا تکلیف ہوگی؟ اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کا دیدار اتنی بڑی چیز ہے، وہ اللہ کے دیدار میں مستغرق ہو جاتا ہے، اس بنیاد پر اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے شہادت کے بارے میں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محرم الحرام کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔